अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो किशन चंद की अफसाना निगारी के इम्तियाजी पहलू पर है, जो कि आपके एमए उर्दू और सब्जेक्ट कोड MUD 003 के बुक में आएगा। अभी एग्ज़ाम के और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। पहले के 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। आप लोगों का पहला का 2 एग्ज़ाम किस तरह हुआ वो कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए। और ये ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के लिए हैं। जुलाई 2022 में जिन लोगों ने भी जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिए हैं वो सब भी ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं असाइनमेंट की क्वेश्चन भी अपलोड की हूँ। क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन अपलोड हो गया है, जो कि 2022 में जुलाई में जो एडमिशन लिए न्यू उन लोगों के लिए वो क्वेश्चन है, और जो जनवरी में लेने वाले हैं उन लोगों के लिए भी वही क्वेश्चन होंगे। तो आज किशन चंद की अफसाना निगारी की इम्तियाजी पहलू पर है। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि किशन चंद की तारीफ पेश कीजिए, या उसके हालात ज़िंदगी के साथ किशन चंद की अफसाना निगारी की इम्तियाजी पहलू को पेश कीजिए। क्वेश्चन ये होगा, क्यों ना कि 20 नंबर्स का क्वेश्चन है, वो इसलिए इतना छोटा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, उसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच जरूर होगा। जैसे किशन चंद का अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसके साथ उसकी हालात ज़िंदगी होगी, या उसके नुमाइंदे अफसानों के बारे में होगा। तो किशन चंद बदलती हुई हिंदुस्तानी ज़िंदगी के साथ रोमानियत से हकीकत की तरफ बढ़े। उनके लिखने के अंदाज में जज्बाती वाफोर और शायराना गुदाज मिलता है। उन्होंने मवाद के लिए उस जिंदगी को सामने रखा जो हर लम्हा नए सांचे में ढालने के लिए तिलमिला रही थी। उनकी मौज़ूआत का तनु भी हैरत खेज है। बालकोनी, अंदाता, टूटे हुए तारे, जिंदगी के मोड़ पर 3 गुंडे जैसे अफसाने लिखकर उर्दू अफसाने के निगार खाने में बड़े हसीन मरका यकजा कर दिए हैं। उनके अफसानों में मौज़ूआत का ज़बरदस्त तनु मिलता है। मौज़ूआत का तनु उनकी अफसाना निगारी का एक इम्तियाजी पहलू है। जब 1960 ईस्वी के आसपास जदीद रुझान उभरा तो किशन चंद ने भी अलामती अफसाने लिखने की कोशिश की। उनके अफसाने मुर्दा समुंदर, चौराहे कवां और टेढ़ी मेढ़ी बेल को अलामती अफसाना बनाकर पेश किया गया। हालांकि जदीद के अलमदारों ने उन अफसानों को अलामती अफसाना तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन किशन चंद की अफसाना निगारी के इम्तियाजी पहलू पर गौर करते हुए हमें उन बातों पर गौर करना चाहिए कि किशन चंद जैसा खालिश तरक्की पसंद अफसाना निगार तब्दीली को कबूल करने की कोशिश तो करता है। मकसदी अदब पर ईमान रखने वाला अफसाना निगार मजदूरों, किसानों, गरीब लोगों को मौजू बनाकर अफसाना निगारी करने की वकालत करने वाला अफसाना निगार अगर अलामती अफसाने लिखने की कोशिश करता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। किशन चंद के अफसानों का जिक्र हो और उसकी खूबसूरत ज़बान ज़ेर बहस ना आए, ये मुमकिन नहीं। किशन चंद की ज़ुबान पर तमाम नाकिदीन ने इजहार ख्याल किया है। उस बात पर सभी मुत्तफिक है कि किशन चंद खूबसूरत नस्र लिखते हैं। उनके अफसानों की नस्र में एक खास दिलकशी पाई जाती है। मुमताज़ तरक्की पसंद नकाद प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन अपनी किताब उर्दू अदब की तनकीदी तारीख में लिखते हैं, किशन चंद की ज़बान बड़ी जज्बाती, रंगीन, शरई और जानदार होती है। ऐसा लगता है कि अपनी तहरीरों में जादू भर देते हैं और कारी उनके साथ हो जाता है। कभी कभी उनका मकसद उनके फन पर छा जाता है और उनकी नस्ब अलैन का असर पूरी तरह से नहीं पड़ता, मगर वो इतने बड़े फनकार है कि ऐसे वक्त में भी अपनी बात बना ले जाते हैं। मसूद तरक्की पसंद शायर और तरक्की पसंद तहरीक की क़ियादत करने वाले खतीब बेमिसाल अली सरदार जफरी ने कई मरतबा किशन चंद की नस्र की तारीफ की है। जब खेत जागे
کے دبیچے میں علی سردار جعفری لکھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ کشن چند کی نثر پر مجھے رقص آتا ہے۔ وہ بے ایمان شاعر ہے جو افسانہ نگار کا روپ دھار کر آتا ہے اور بڑی بڑی محفلوں اور مشاعروں میں ہم سب ترقی پسند شاعروں کو شرمندہ کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک ایک جملے اور فقرے پر غزل کے اشعار کی طرح داد لیتا ہے، اور میں دل میں خوش ہوتا ہوں کہ اچھا ہوا ظالم کو مرثیہ موضوع کرنے کا سلیقہ نہ آیا، ورنہ کسی شاعر کو پنپنے نہ دیتا۔ کشن چند کے افسانوں میں کشمیر کا حسن اور کشمیری عوام، کشن چند خود کشمیر میں رہے ہیں جہاں ان کے والد سرکاری ڈاکٹر تھے۔ کشن چند نہ صرف کشمیر کے حسن میں کھو جاتے ہیں بلکہ ان کا ترقی پسند ذہن بھوک، افلاس، غربت اور بے بسی کے اسباب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کشمیر کے خوبصورت قدرتی مناظر سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی خوبصورت رنگین نثر کو یہ مناظر بھلے لگتے ہیں، لیکن انہیں دلکش مناظر کے درمیان وہ ایک چراگاہ کی تلاش بھی کر لیتے ہیں جو زندگی کے آسائشوں سے محروم ہے۔ بلکہ وہ چراگاہ اس بات سے بھی واقف نہیں کہ اس کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے۔ کشن چند ان غریب چراگاہ ہے کہ کہانی بھی لکھتے ہیں، وہ کالو بھنگی کی کہانی بھی لکھتے ہیں۔ کشن چند کی افسانہ نگاری کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ انہیں سب سے زیادہ قارئین ملے۔ اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے افسانہ نگار کشن چند تھے۔ قارئین کی تعداد کے اعتبار سے کشن چند سے زیادہ کامیاب افسانہ نگار کوئی نہیں۔ ان کے افسانوں میں رومان اور حقیقت کا جو امتزاج ملتا ہے وہ ہندوستانیوں کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی فطرتاً تخیل پرست اور رومانی ہے، لیکن وقت اور حالات کے تقاضوں نے انہیں واقعیت پسند بھی بنا دیا۔ کشن چند کے افسانے ان دونوں مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اپنی انفرادیت کے ساتھ اجتماعیت کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ وہ جب اپنی بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پردہ میں سارے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی آپ بیتی میں جگ بیتی کا انداز ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ کشن چند کو جنت اور جہنم کو یکجا کرنے کا ہنر آتا ہے۔ وہ روشن دماغ اور کشاد دل ہے اور انہوں نے اپنے فن کو بھی انہی خوبیوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ کشن چند ایک ذہین فنکار تھے۔ ان کی نظر تیز تھی اور ان کا مشاہد تیز تھا۔ طنز کی نستر چبھونا بھی جانتے تھے۔ کبھی کبھی تلخی اور جھلاہٹ بھی نظر آتی ہے۔ طنز کی تیزی بھی دھار بن کر ان کے فن میں شامل ہو گیا۔ وہ بڑی چابکدستی سے معاشرے کی گندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے اندر کا مارکسی فن کار کسی نہ کسی صورت سماج کی ناہمواری کا ذمہ دار سامراجیت کا قرار دیتا ہے۔ سماج میں اونچ نیچ کا بھید بھاؤ اگر جگہ موجود تھا اور کشن چند جیسا ذہین اور حساس فنکار اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں کہ کشن چند کی سوچ مقامی تھی۔ بمبئی کی جھگی جھوپڑی کی زندگی، کشمیر کی غربت کے ساتھ ساتھ وہ عالمی منظرنامے پر بھی نظر رکھتے تھے۔ دنیا میں جہاں جہاں ناانصافی اور غیر برابری ہے وہ سب کشن چند کے افسانے کی موضوعات بن جاتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے نتائج کشن چند کے سامنے
تھے۔ ان کے افسانوں میں جنگ سے نفرت کا اظہار ملتا ہے، غیر ملکوں کی برتری کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کے افسانوں میں غیر ملکیوں سے نفرت نہیں ملتا۔ ان کے افسانوں میں کسی انگریز یا فرانسیسی سے انقلاب نہیں ملتی، بلکہ انگلینڈ اور فرانس کی اس سوچ سے نفرت کا اظہار ملتا ہے جو جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ جنگ کے حامیوں کے خلاف ہے، لیکن کسی ملک کی شہری کے خلاف نہیں۔ کشن چند کے افسانوں میں عورت کا جس انداز میں ذکر ملتا ہے وہ ان کے افسانہ نگاری کا امتیازی پہلو ہے۔ ان کے افسانوں میں عورت کئی روپ میں جلوگر نظر آتی ہے۔ ان میں محبوبہ کی ایک خوبصورت روپ بھی ہے۔ حسن فطرت اور حسن محبوبہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ انہوں نے مہالکشمی کا پل میں مختلف مزدور پیشہ وار عورتوں کا ذکر بہت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے کئی افسانوں میں عورت مرکزی کردار کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ وہ اسرار الحق مزاج کی طرح بلند آواز میں ہر عورت کو آنچل سے پرچم بنا لینے کا مشورہ تو نہیں دیتے، لیکن عورت کا ظلم نہ سہنے کی ترکیب ضرور بتاتے ہیں۔ یہ کشن چند کی افسانہ نگاری کا امتیازی پہلو، وہ کس طرح کی افسانہ لکھتے ہیں اور اپنی ان کے افسانے میں کس طرح کی آپ کو جھلک دکھائی ملے گی، کس طرح کی موضوع ملے گی، وہ ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہے۔ مہالکشمی کی پول جس میں عورتوں کے بارے میں دی ہوئی ہے، اسی طرح اور بھی کافی ساری ایسی جیسی کالو بھنگی ہے جو سماج کے سلسلے میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ اسی طرح بالکونی ہے، اندھ داتا ہے، ٹوٹے ہوئے تارے ہے، زندگی کی موڑ پر، یہ سارے افسانے کشن چند کی سماجی زندگی یا پھر کسی شہر یا پھر دیہات یا کشمیر کی زندگی کے بارے میں دی ہوئی ہے۔ کشمیر کی زندگی کے بارے میں اس لیے وہ اتنی آسانی سے اتنی باریک نظر کے ساتھ بتاتے ہیں کیوں نہ کہ وہ وہاں کافی دنوں تک قائم تھے، کیوں نہ کہ اس کے جو فادر تھے وہ وہاں کے سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے، تو وہ وہاں کافی دن رہ چکے ہیں، ان کی حالات دیکھ چکے ہیں، وہ کس طرح کے حالات میں رہے ہیں، کس طرح رہنے کی ضرورت ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ممبئی میں جو جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے، وہاں کی رہنے والوں کی جو عورتوں کا پیشہ وارانہ عورت جو تھی جو روزانہ کام پر جاتی تھی، ان لوگوں کا بھی کس طرح کی حالات صبح سے لے کے شام تک کس طرح کی حالات ہوتی تھی، کس طرح کی مجبوریاں ہوتی تھی، اس کشن چند کی افسانوں میں دیکھنے ملے گی۔